الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. معزز سامعین، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار مدینہ رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بے سہاروں کا سہارا کہا جاتا ہے، جو ہر بے خبر کی خبر رکھنے والے ہیں، ان پر درود و سلام ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ دیگر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی طرف آپ بھی نفس کشی یعنی نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے بہت محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی خواہش سے بچنے کے لیے 40 سال کے دوران کبھی کھجور نہیں کھائی۔ 40 سال کے بعد آپ کو جب کھجور کھانے کی خوب خواہش ہوئی تو آپ نے نفس کشی یعنی اس خواہش کا زور توڑنے کے لیے مسلسل 1 ہفتے روزے رکھے، پھر کھجوریں خرید کر دن کے وقت بصرہ شریف کے ایک محلے کی مسجد میں داخل ہوئے۔ ابھی کھانے کے لیے کھجوریں نکالی ہی تھی کہ ایک بچہ چلا اٹھا، ابا جان مسجد میں غیر مسلم آ گیا۔ بچے کے والد نے یہ سنا تو ہاتھ میں ڈنڈا لیے دوڑ آیا، لیکن جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو پہچان گیا اور معافی مانگتے ہوئے عرض کیا، حضور بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے محلے میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، غیر مسلموں کے علاوہ یہاں دن کے وقت کوئی نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کو آپ کے غیر مسلم ہونے کا شبہ ہوا، برائے کرم آپ اس کی خطا معاف فرما دیجیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عالم جوش میں فرمایا، بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے، پھر قسم کھائی کہ اب کبھی کھجور کھانے کا نام نہ لوں گا۔ رہائی مجھ کو ملی کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لاتعداد، معاف کر دے نہ سہ پاؤں گا سزا یا رب۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے 2 خوبصورت پہلو باتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر یہ دیکھیے کہ پہلے کے مسلمان روزوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بھی پورے محلے میں رمضان جیسا سما ہوتا تھا، یہاں تک کہ ننھے بچے نے بھی یہ سمجھ لیا کہ شاید دن کے وقت کھانا یعنی نفلی روزے نہ رکھنا غیر مسلموں کی پہچان ہے۔ افسوس، اب حالت بالکل الٹ ہے۔ کتنے ایسے غافل ہیں جو بغیر شرعی مجبوری کے رمضان مبارک کے اول تو فرض روزے نہیں رکھتے۔ یہ کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر چوری پر سینہ زوری یوں کرتے ہیں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی کھاتے پیتے ہیں، سگریٹ کے گچھ لگا رہے ہوتے ہیں، پان چبا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے پاک ہیں کہ سرِ عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان مبارک کی بے قدری سے محفوظ فرمائے۔
یاد رکھیے ماہ رمضان کے 2 4 یا 10 نہیں بلکہ پورے ماہ کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کی گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مبارکہ میں صاف فرما دیا کہ تم پر روزے فرض کی گئے ہیں، لہٰذا شرعی مجبوری کے بغیر رمضان مبارک کا ایک بھی روزہ چھوڑ دینا گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کتاب القبائح میں ہے جو شخص بغیر کسی مرض اور عذر کے ماہ رمضان کے روزے ترک کر دے وہ زناکار، بھتہ خور اور عادی شرابی سے بھی بدتر ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ قرآن کریم اور حدیث میں روزہ رکھنے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیوں کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ماہ رمضان کا روزہ سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کے لیے شفاعت کرے گا۔ ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ خاموشی اور سکون سے رکھنے والے کے لیے جنت میں سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا گھر بنایا جائے گا۔ روزے دار کا سو جانا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح شمار ہوتی ہے۔ وقت افطار روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ اگر روزہ دار لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے سورج ڈوبنے تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین اندازہ لگائیے روزہ رکھنے کی کیسی برکتیں ہیں۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتے۔ کوئی موسم کا بہانہ بناتا ہے کہ گرمی بہت ہے اس لیے روزے رکھے نہیں جاتے، کسی کو کمانے کی فکر ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے رزق حلال بھی تو عبادت ہے، روزہ رکھ لیں گے تو کام نہیں ہو پائے گا، کام نہیں ہوگا تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آج دل کی تسلی کے لیے شاید یہ بہانے کام کر رہے ہوں گے، مگر روز قیامت کیا بنے گا؟ حشر کے میدان میں کیسی گرمی ہوگی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہتی ہوئی زمین ہوگی، دماغ کھول رہے ہوں گے، پسینہ بہہ رہا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی پیٹھ تک پسینہ ہوگا، کوئی سینے تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا اور کوئی تو اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ اس شدت کی گرمی میں روزے داروں کے انشاءاللہ الکریم مزے ہی مزے ہوں گے۔ ماہ رمضان کے روزے داروں کی خوش نصیبی ہے اور خوش بختی، اس کو فیضاں ماہ رمضان سے خلد ملتی ہے، ملتی جنتی ہے۔ معزز سامعین، ہم نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا، ذرا غور فرمائیے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ علیہم اجمعین اللہ پاک کے نیک بندوں نفس کو کس طرح مارتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی خواہش کو روکنے کے لیے 40 سال کھجور نہ کھائی، پھر 40 سال کے بعد کھجور کھانے کا ارادہ بھی فرمایا تو نفس سے فیس وصول کرتے ہوئے پہلے 1 ہفتہ نفل روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نفس کشی کے کیا کہنے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں تک کوئی لذیذ چیز نہیں کھائی، عموماً دن کو روزہ دار رہ کر خشک روٹی سے افطار کا معمول تھا۔ ایک بار نفس کی خواہش پر گوشت خریدے اور لے جا کر چلے، راستے میں سونگھا اور فرمایا اے نفس، گوشت کی خوشبو سونگھنے میں بھی لطف ہے، بس اس سے زیادہ اس میں تیرا حصہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا، پھر فرمایا اے نفس، میں کسی دشمنی کے سبب تجھے اذیت نہیں دیتا، تو صرف اس لیے تجھے صبر کا عادی بنا رہا ہوں کہ رضا الہی کے لیے لازوال دولت نصیب ہو جائے۔ برادران اسلام، تزکیہ نفس یعنی نفس کو سدھارنا، اسے برے عقائد سے بچا کر اچھے اور درست اسلامی عقائد کا پابند بنانا، بری عادتیں چھڑا کر اچھی باتوں کا عادی بنانا، گناہ چھڑا کر عبادت پر لگا دینا، باطنی بیماریاں مثلاً ریاکاری، خود پسندی، حسد، تکبر، دنیا کی محبت، حرص و بخل وغیرہ سے نفس کو پاک کرنا بہت ہی فضیلت والا کام ہے۔ قرآن کریم میں ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی۔
ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ اللہ معلوم ہوا جو ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے نفس کو پاک صاف کرے، اچھے اخلاق اچھی عادات کا عادی بنائے، اس کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ برادران اسلام، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسمانی، قلبی، روحانی خیالات وغیرہ کی مکمل پاکی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جسموں کو زہری گندگیوں سے پاک فرماتے ہیں، تمہیں پاکی کے طریقے سکھاتے ہیں، اور تمہارے دلوں کو گندے اخلاق اور عیوب سے اور خیالات کو شرک و کفر سے صاف فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے اپنے لحاظ سے کامیابی کے مختلف معیار مقرر کر رکھے ہیں۔ کسی کے نزدیک مالدار ہو جانا کامیابی ہے، کسی کے نزدیک شہرت مل جانا کامیابی ہے، کوئی منصب اور عہدہ مل جانے کو کامیابی خیال کرتا ہے۔ غرض ہر ایک نے کامیابی کے الگ الگ معیار مقرر کر رکھے ہیں، اور اگر کوئی اپنے معیار کے مطابق کامیابی کے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا ہے، لیکن اصل میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیارا اللہ پاک جس نے دنیا بنائی، ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بسایا، اس رب کائنات کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آئیے قرآن آیات سنیے۔ اللہ پاک نے پارہ 30 سورہ شمس میں 7 قسمیں ذکر کر کے فرما دیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ معلوم ہوا کامیابی کا معیار عزت و شہرت نہیں، کامیابی کا معیار مال و دولت، عیش و عشرت، اونچا منصب نہیں، بلکہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو برے عقائد، برے اخلاق، بری عادات اور باطنی امراض سے پاک کر لیا، اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا، وہ چاہیے دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ کامیاب نہیں، حقیقت میں ناکامی ہے۔ معزز سامعین، بات بہت آسان اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ چاہے جتنا بھی پیسہ کما لے، جتنے بھی اونچے منصب پر پہنچ جائے، جب وہ ہے غلام تو وہ حقیقت میں کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ کامیابی کی ابتدا ہی آزادی سے ہوتی ہے۔ اب بھلا سوچئے، نفس کی غلامی سے بڑھ کر اور بری غلامی کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک نیک بزرگ تھے، کسی بادشاہ نے انہیں کہا، بابا جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ نیک بزرگ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا، میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، تعجب سے بولا، میں اور غلام، میں تو بادشاہ ہوں۔ نیک بزرگ نے فرمایا، تم حرص و ہوس کے غلام ہو، جبکہ یہ دونوں نفسانی خواہشات میرے غلام ہیں، لہٰذا تم میرے غلاموں کے غلام ہو۔ اصل اور سب سے بدتر غلامی یہی ہے کہ آدمی اپنے نفس کا غلام ہو جائے، لہٰذا کوئی چاہے پوری دنیا بھی فتح کر لے، اگر اس نے اپنے نفس کو فتح نہیں کیا، حرص و ہوس پر قابو نہیں پایا، اپنے اندر سے حسد، تکبر، غرور اور خود پسندی جیسے سانپ بچھو کو نہیں مارا، وہ کامیاب نہیں، حقیقت میں غلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں نفس کی غلامی سے آزادی نصیب فرمائے۔ کاش ہم نفس و شیطان سے بچ کر صرف اور صرف اللہ رسول کی فرما برداری اختیار کر لیں۔ محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارہ، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، رہائی مجھ کو ملے کاش، نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب۔ معزز سامعین، تزکیہ نفس یعنی نفس کو سدھارنے کی کوشش جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔
حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو ہم پر خواہشات نفسی کے ذریعے غلبہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اگر تم نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر نفس کی خواہشات پر غور و فکر کرنے سے غافل رہو گے تو گناہوں کے سمندر میں غرق ہو جاؤ گے۔ تمہارا نفس تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ یاد رکھو نفس مصیبتوں کی جڑ، شرمندگی کی کان، ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت ابوالحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی قریب عزیز کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت ابوالحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے جسم پر جہنمی لباس تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ میں تمہیں جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ مرنے والے نے کہا مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، تم اس کے دھوکے میں کبھی مت آنا۔ سرور دین لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سید کب تک دباتے جائیں گے۔ معزز سامعین، تزکیہ نفس یعنی نفس امارہ کو سدھارنے کے طریقے جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ظالم نفس ہمیں اس دنیا کی فانی لذتوں میں پھنسا کر، گناہوں کا عادی بنا کر، نافرمانیوں کی راہوں پر چلا کر جہنم کی گہری کھائی میں گرا دے گا۔ اس لیے ابھی موقع ہے ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے، دوسروں کے اخلاق و کردار پہ کیڑے نکالنے کے بجائے اپنے آپ پر توجہ دیں اور خود کو سدھارنے کی فکر میں لگ جائیں۔ بڑی موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہک وازدہ شیر نرما تو کیا مارا۔ مگرمچھ، سانپ اور شیر مارنا کوئی بڑی بات نہیں، بڑا کام تو نفس امارہ کو مارنا یعنی گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، ایمان پہ موت بہتر اور نفس تیرے ناپاک زندگی سے۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے ہم گناہگاروں کو ماہ رمضان کی نعمت عطا فرمائی۔ ماہ رمضان نفس کا زور توڑنے کا بہترین موسم ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی قدر کریں، جس طرح ماہ رمضان گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ الکریم نفس امارہ یعنی برائیوں پر ابھارنے والے نفس کا زور ٹوٹے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو باطن اجالا چمکدار ہو جائے گا۔ رمضان مبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ غفلت سے بچتے ہوئے رمضان گزاریے۔ کوشش کیجیے کہ ماہ رمضان کا لمحہ لمحہ کسی نہ کسی انداز میں عبادت میں گزرے، کبھی تلاوت، کبھی ذکر، درود، پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہوں، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل بھی نہ چھوٹنے پائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان ذکر و درود سے تر رہے۔ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، خوب کثرت سے دعائیں مانگیے، اپنے اہل خانہ کی عزیز رشتہ داروں بلکہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعائیں کیجیے۔ نفس کا زور ٹوٹے، شیطان سے پیچھا چھوٹے، دل اجلا اجلا چمکدار ہو جائے، نیکیوں میں دل لگے، گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ اللہ پاک سے یہ خیرات مانگیے، سارے کے سارے روزے رکھیے، خوب ذوق و شوق کے ساتھ نماز تراویح بھی پوری 20 رکعت ادا کیجیے، خوب دل لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ بلکہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مبارک مہینہ ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے، اس کے لیے تفسیر و سیرۃ الجنان پڑھیے۔ جدید اور بہت آسان اردو زبان میں لکھی گئی بہترین تفسیر ہے، اس میں آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان بھی شامل ہے۔ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ سیکھنے سمجھنے کے لیے معرفت القرآن پڑھیے۔ تفسیر سیرۃ الجنان اور معرفت القرآن کی موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے، اپنے موبائل میں یہ دونوں اپلیکیشن انسٹال کر لیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور نور قرآن سے سینہ روشن کرتے جائیے اور رمضان کی ایک خاص عبادت اعتکاف کیجیے، انشاءاللہ الکریم کرم ہی کرم ہوگا۔ الحمدللہ۔ نفس کی بڑی برائی یہی ہے کہ یہ خواہشات پالتا ہے، اگر ہم نفس کی خواہشات پوری کرنا بند کر دیں تو اس کا زور خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا نفس کی بیماری اس نفس کا علاج کب بنتی ہے؟ فرمایا جب تو اس کی خواہشات کی مخالفت کرے گا
تو اس کی بیماری ہی اس کا علاج بن جائے گا۔ معزز سامعین، تزکیہ نفس کا سب سے مؤثر طریقہ نفس کی خواہشات سے رک جانا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ذرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، بندہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتا رہے، یہ خوف اس دل میں تڑپاتا رہے کہ ہاں ایک دن مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، پھر روز قیامت اٹھنا بھی ہے۔ میدان محشر وہ تانبے کی دیکھتی ہوئی زمین، اگر برساتہ سورج قہر کا سامنا ہوگا، اعمال نامے کھل رہے ہوں گے، اس حالت میں اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی، میری زندگی کا ایک ایک عمل سامنے ہوگا، اس وقت میرا کیا بنے گا؟ یہ خوف تڑپاتا رہے۔ اور دوسری بات، آدمی اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہے، یہ دو کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے، جنت ملے گی۔ واہ کیسی زبردست فضیلت ہے! ہم نے چند ہزار روپے کمانے ہوں تو سارا دن محنت کرتے ہیں، کام کام کام، بس کام پر سوار ہوتے ہیں، تب جا کر چند سو یا چند ہزار روپے ملتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کی قربان جائیے، کام کیا ہے؟ نفس کو خواہشات سے روکنا ہے، یہ کریں گے تو ملے گا کیا؟ جنت، وہاں کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنے ہاتھ ہی خالی ہیں۔ منقول ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے، مریدوں نے عرض کی حضور یہاں ایک غیر مسلم جھاڑ پھونک کرتا ہے اور اس کا علاج بہت چلتا ہے، اگر حکم ہو تو اس کے پاس لے چلیں۔ فرمایا میں علاج کے لیے غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مرض نے مزید شدت اختیار کر لی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ مرید نے اٹھا کر اسی غیر مسلم کے پاس لے گئے، اس نے پھونک ماری تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آ گیا اور صحت یاب ہو گئے۔ آپ نے اپنے آپ کو صحت مند پایا، غیر مسلم کو دیکھ کر پوچھا تمہیں علاج میں یہ مہارت کیسے ملی؟ کہا میرے گرو یعنی استاد نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ نفس کو جو کچھ کہے اس کا الٹ کرنا، لہٰذا جب ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے تو گرم پیتا ہوں، چاول کھانے کو جی چاہتا ہوں تو روٹی کھا لیتا ہوں۔ اس طرح نفس کے کہنے کا الٹا کرتے رہنے سے مجھ میں یہ قوت پیدا ہو چکی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا نفس مسلمان ہونے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کہا منع کرتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا مسلمان ہونے سے منع کرتا ہے تو تمہارے اصولوں کے مطابق تمہیں اس کے کہنے کے الٹ کرتے ہوئے مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ رحمۃ اللہ نے کچھ اس پیارے انداز میں ارشاد فرمائی کہ تاثیر بن کر تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا میں اپنے کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زہر کا علاج کیا اور آپ رحمۃ اللہ نے اس کا احسان چکاتے ہوئے اس کے باطن کا علاج کر دیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کا علاج کیا، آپ رحمۃ اللہ نے اس کی روح کا علاج کیا۔ اس نے زہری مرض دور کیا، آپ رحمۃ اللہ نے اس کے باطنی یعنی کفر کے مرض کو دور کیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کی مخالفت کرو، اگر نفس کریم میں اطاعت یعنی نیک اعمال کی خواہش کرے تو ایسی خواہش پوری کر دو، اگر رب کریم کی نافرمانی خواہش کرے تو اس سے رک جاؤ۔ نفس شیطاں پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا، اس اعلیٰ علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر۔ معزز سامعین، تزکیہ نفس کے لیے دوسری جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نفس پر عبادت کا بوجھ ڈال دیا جائے۔ نفس فطرتاً سست اور لذت پسند ہوتا ہے، یہ عبادت پر مائل نہیں ہوگا، البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم نفس کو دبا کر
اس کی حفاظت کرتے ہوئے عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں، پانچوں نمازیں باجماعت ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل بھی پڑھیں، ذکر و اذکار میں بھی درود میں بھی کریں، کثرت سے تلاوت بھی کریں، غرض جتنی زیادہ ہو سکے بس عبادت کی طرف لو لگائیں۔ ابتدا میں کچھ مشکل ہوگی تو پھر انشاءاللہ الکریم آہستہ نفس عادی ہو جائے گا اور عبادت میں لذت ملنا شروع ہو جائے گی، پھر نفس خود ہی عبادت کی طرف مائل رہے گا۔ ہمارے اسلاف یعنی اللہ پاک کے نیک بندے جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، انہیں بس قبر و آخرت کی فکر رہتی تھی اور ہر وقت موت کی تیاری میں ہی مصروف رہا کرتے تھے۔ خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ 98 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ نزا کے وقت کے علاوہ کسی نے آپ کو کبھی لیٹے ہوئے نہ دیکھا، ہمیشہ عبادت کیا کرتے۔ محمد جری رحمۃ اللہ علیہ 1 سال مکہ مکرمہ میں رہے، نہ سوئے، نہ پیٹھ سیدھی کی، نہ پاؤں پھیلائے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ نماز فجر پڑھ کر ذکر اللہ شروع کرتے، ظہر ہو جاتی، ظہر کے بعد پھر ذکر الہی مصروف ہوتے یہاں تک کہ عصر ہو جاتی، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پھر فجر تک بیٹھے ذکر اللہ ہی کرتے رہتے۔ حضرت ابوبکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 30,000 بار سورہ اخلاص پڑھتے، روزانہ 500 نوافل پڑھتے، ان میں کئی ختم قرآن کیا کرتے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر رات 2 رکعت میں قرآن کریم ختم کیا کرتے۔ کاش ان نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی عبادت و ریاضت کی سعادت مل جائے۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کے صدقے فرما دے کرم مولا، بنا مجھ کو محمد مصطفیٰ کا عاشق صادق، تو دے دے سوز سینہ کو عنایت چشم نم مولا۔ معزز سامعین، ہم نے نفس پر عبادت کا بوجھ ڈالنا ہے، ضرور ڈالنا ہے، البتہ اس کے لیے حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ نفس بہت سست، مکار اور جلد اکتا جانے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جوش میں ہوش بھی ہم دن رات عبادت کریں، پھر چند دن کے بعد نفس اکتا جائے اور عبادت کا سلسلہ موقوف ہو جائے۔ لہٰذا نفس پر عبادت کا بوجھ بھی ڈالیں تو حکمت عملی سے ڈالیں۔ مثلاً شروع میں صرف ایک ہی قسم کی عبادت نہ کی جائے بلکہ مختلف قسم کی عبادت کی جائے۔ مثلاً کسی وقت نوافل کا جدول بنا لیا جائے، کسی وقت درود پاک پڑھ لیں، کسی وقت تلاوت کر لیں، کسی وقت اچھی نیتوں کے ساتھ کوئی دین کتاب پڑھ لیں، درمیان میں تھوڑا بہت وقفہ بھی لیتے رہیں، اپنے ضروری کام وغیرہ بھی کرتے رہیں۔ یوں روزانہ کا ملا جلا جدول رکھا جائے، اس طرح انشاءاللہ الکریم ذوق برقرار رہے گا، استقامت بھی ملے گی، اللہ پاک نے چاہا تو نفس امارہ کا زور بھی ٹوٹ جائے گا۔ نفس پر عبادت کا بوجھ ڈالنے کے لیے ایک بہترین حکمت عملی وہ ہے جو دور حاضر کی عظیم علمی روحانی شخصیت شیخ طریقت بزرگان دین حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رحمۃ اللہ نے عطا فرمائی ہے، یعنی نیک اعمال۔ برادران اسلام، 72 نیک اعمال ہیں جن کو ہم کریں تو انشاءاللہ ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ تزکیہ نفس کے لیے سب سے اہم بات جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ پاک سے دعا مانگنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ نفس ہمارا بہت سرکش دشمن ہے۔ شیطان جو راہ بھٹکنے سے پہلے بہت بڑا عالم اور عبادت گزار تھا اور انتہائی چلاک اور مکار بھی ہے، نفس امارہ سے وہ بھی مقابلہ نہ کر پایا۔ اس بدبخت کو نفس امارہ ہی نے بھٹکا کر ہمیشہ کے لیے کافر نامراد کر دیا، تو سوچئے ہم نفس امارہ کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ لہٰذا اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی تو ہی نفس امارہ سے رہائی مل سکے گی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خوبصورت فرمان قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی نفس امارہ برائی کا بہت حکم دینے والا، اس کے شر سے بچتا ہی وہی ہے جس پر اللہ پاک کا رحم و فضل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شمس کی آیت تلاوت کرتے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اور جہان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی جس بدکاری دل میں ہے۔ پھر دعا مانگتے اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا و خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، تو ہی اس کا مالک و مولا اور تو